بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 8 اپریل ہے سال 2022۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گزشتہ روز حکومت کے خلاف ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ آخری لمحات کے اندر مبینہ طور پر جو شخص سب سے زیادہ اس فیصلے پر اثر انداز ہوا ہے اس کی ایک بڑی واردات پکڑی گئی ہے، اور یہ ایک بڑی اخلاقی فتح ہے وزیر اعظم عمران خان کی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ شیخ رشید پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ پر برس پڑے ہیں۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس کو اڑا دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کے کارکنان اس پر کیوں خوش ہیں، اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس صدر پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا، اور آپ کو علم ہے اس پر صحافتی تنظیموں نے کافی سوالات اٹھائے کہ آزادی اظہار رائے اس پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ حکومت کا یہ موقف تھا کہ جس طریقے سے یہ جان بوجھ کر حملہ کیا جاتا ہے، فیک نیوز دی جاتی ہے، ہتک کی جاتی ہے، تو یہ فوجداری قوانین کے اندر آنا چاہیے۔ لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ اس پورے معاملے کے اندر کیوں خوش ہیں کہ چونکہ اب پی ٹی آئی کی حکومت تو جاری ہے اور آگے نون لیگ ہوگی، اور نون لیگ کے لوگ یقیناً جو ہے ان کے صحافی ابھی سے ہی ان کے کڑچے چمچے وہ دھمکیاں دینا شروع ہو چکے ہیں، تو اسی آرڈیننس کو، وہ ترمیمی آرڈیننس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر سکتے تھے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے آخری دنوں کے اندر ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ صدارتی آرڈیننس خود ہی حکومت کو واپس لے لینا چاہیے، چونکہ یہ اسی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ ایف آئی اے حکام کی جانب سے جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کوئی جواب دے دے کہ لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، عدالت کے سامنے ایس او پیز رکھے، پھر پامال بھی کیا گیا۔ آپ نے ایس او پیز کی پامالی کی، وہ سیکشن لگائے جو لگنے ہی نہیں چاہیے تھے، صرف اس لیے لگایا تاکہ عدالت سے بچا جا سکے۔ تو آج ایف آئی اے کی بڑی سرزنش ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے کہ یہ بتا دیں کہ کیسے اس سب سے بچا جا سکتا ہے، جس پر ڈائریکٹر ایف آئی اے نے بتایا کہ قانون ہے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے پریشر آتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈائریکٹر ایف آئی آر درج ہوئی، اسلام آباد میں چھاپا مارا گیا، ایف آئی آر لاہور میں درج ہوئی، اور اس پر انہوں نے بتایا جی ہم تو پہلے بھی گرفتار کر لیتے ہیں، کسی کا تو احتساب ہونا ہے، کون ذمہ دار ہے، آج آرڈر کرنا ہے۔ یہ جرنلسٹ جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر پی ایف یو جے اور کچھ صحافتی تنظیمیں جو ہے انہوں نے یہ اپنی درخواست دی ہوئی تھی، تو پیکا ترمیمی آرڈیننس کو بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اڑا دیا ہے، کالعدم قرار دے دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے کہ یہ جو سیکشن 20 ہے اور اس کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، خلاف آئین ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر اپوزیشن میں آپ جاتے ہیں، اور پہلے ہی اس پر قدغن تھی اور پھر اس کو حکومت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اب میں شیخ رشید کی ایک بات کر کے آپ سے آگے انتہائی عام ڈیولپمنٹ رکھنا چاہتا ہوں، اور شیخ رشید جو ہے اس نے چند بڑی عام باتیں کی ہیں۔ شیخ رشید نے کہا ہے جی کہ قوم میں مایوسی کی لہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے، تمام طاقتیں اس کیس میں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ اب تمام طاقتیں تو سیدھی بات ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کے اندر عدلیہ ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے، جس طرح مختلف طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شیخ صاحب چونکہ علم ہے، پنڈی کے رہنے والے ہیں، پنڈی کے خلاف اور آپ پارا کے خلاف کبھی انہوں نے بات نہیں کی، چونکہ معزز ادارے ہیں، پوری پاکستانی قوم ان کو سیلوٹ کرتی تھی اور کرتی رہے گی، ایز ادارہ تو کرتی رہے گی۔ لیکن شخصیات نے جو بھی رول پلے کیا ہے، یقیناً اس پر ادارے کا اپنا جو ورژن ہے وہ آنا انتہائی ضروری ہے، اور عمران خان اگر خود قوم کو سچ بتا دیں گے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا سچ بتائیں گے تو کل کو یہ اقتدار میں آنے کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے، یہ عام نہیں ہوتا۔ قوم کو پورا سچ، آج امریکن سازش ہے، یہاں پر کون سے کردار ہیں وہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب شیخ رشید جو ہے انہوں نے مزید کہا کہ 3 ماہ پہلے پتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، میں اس وقت بھی کہتا تھا استعفیٰ دے دو، میں اس وقت کہتا تھا کہ ایمرجنسی گورنر راج لگا دو تو ٹھیک تھا، اور آج بھی میں یک زبان ہو کر کہتا ہوں کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کوئی سمجھ رہا ہے کہ قوم کو سمجھ نہیں آئی تو سن لے۔ اب یہ بھی اداروں کو انہوں نے مخاطب کیا، حالانکہ شیخ رشید کبھی اس طرح، وہ چونکہ ان پر ٹھپا ہے کہ وہ خود جو ہے ایک عام ادارے کے بندے ہیں،
تو اس وجہ سے ان پر یہ الزام آتا ہے. اور کبھی انہوں نے نکتہ چینی نہیں کی، لیکن اس مرتبہ اداروں کے بندے آگے ادھر اپوزیشن کی طرف جانے کے باوجود بھی شیخ رشید ڈٹے رہے ہیں. یہ بھی بڑا ایک زبردست طریقے سے پورا کھیلا گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قوم کو سمجھ نہیں آئی تو سن لے، قوم سب سمجھ رکھتی ہے. پہلے صحت کا بہانہ بنوا کر چوروں کو بیر بگایا جاتا ہے. جارحیت کا مسئلہ نہیں، اس کیس میں ہر کوئی ایکسپوز ہوا ہے. یہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بغایا گیا، اور پھر ابھی بھی اس پورے کیس کے اندر آپ ایکسپوز ہوئے ہیں سارے. تو ظاہر اداروں پر سوال تو اٹھ رہے ہیں. بڑی طاقتیں اسی طرح عدم اعتماد کرتی اور بندوں کو خریدتی ہیں. غیر ملکی طاقتیں پاکستان میں قوت مسلط کرنا چاہتی ہیں. یہ کرائے کے ٹٹو اور سامراجی سنڈیاں ہیں. خارجہ پالیسی کو کھا جائیں گی یہ ساری سنڈیاں، اور یہ سب کو پتہ ہے، اور سب اس پورے معاملے کے اندر ایکسپوز ہوئے ہیں. تو شیخ رشید نے اس معاملے پر بڑی بات کی ہے. اب کل کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اس کے اندر جس شخص کا آخری لمحات کے اندر بڑا اہم رول تھا، وہ تھا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. چونکہ ان پر الزام ہے، ایک تو چیف الیکشن کمشنر کا نواز شریف کے ساتھ ایک درینہ تعلق، اور ان کے ایک رشتہ دار جو قریبی ہیں غالباً ان کے وہ سسر ہیں، ان کا نواز شریف کے وہ سیکٹری رہے، اور یہ انہوں نے بھی فون کیا، یہ رپورٹ ہوا. اب اس طرح کے تعلقات والا بندہ جب آیا ہے تو جب بھی موقع آیا ہے، چونکہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر نے اس حکومت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہے، اپوزیشن کی طرف یہ کھڑا ہوا ہے، تو عمران خان کی یہ بھی ایک بہت بڑی اپوزیشن بن کر ابھرا ہے. ایک ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ایسے چھوٹے لوگ جب بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں تو پھر یہی اداروں کا حشر ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا جی یہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تھی. اس پر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، دوبارہ بتا رہا ہوں، اور اب اگلی خبر بتا رہا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے. اب اس کے اندر 92 نیوز کے رپورٹر ہیں فہیم اختر صاحب، یہ الیکشن کمیشن کو بھی کور کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے چالاکی سے اپنی ناکامی حکومت پر ڈال دی ہے. چونکہ سپریم کورٹ کے اندر کہا گیا کہ 7 مہینے سے پہلے الیکشن ممکن نہیں ہے، حلقہ بندیاں ہونی ہے. اب وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے چالاکی سے اپنی ناکامی حکومت پر ڈال دی کہ بر وقت مردم شماری کا نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے حلقہ بندیاں نہیں ہوئی. حالانکہ مئی 2021 میں مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوا. 10 ماہ تک الیکشن کمیشن نے کیوں حلقہ بندیاں نہیں کی، کسی نے کوئی پوچھا بھی نہیں ہے. اب اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے جان بوجھ کر حلقہ بندیاں نہیں کی. ایک تجویز آئی تھی کہ 2017 کی مردم شماری پر حلقہ بندیاں کر لی جائیں، جسے چیف الیکشن کمشنر نے خود مسترد کر دیا تھا. یعنی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مسترد کر رہا ہے حکومتی معاملات کو. یہ بڑی عام بات ہے، جس کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، اور تنخواہ بھی اسی کی لینی ہے، پروٹوکول بھی اسی چیز کا لینا ہے. وہی الیکشن کے اندر جو ہے، اور EVM مشین کا معاملہ ہو، اور بیرون ملک اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا معاملہ ہو، چونکہ جو اپوزیشن ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے، تو یہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کی ٹیم بھی دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے. اب آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو ہے، انہوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے، یہ ایک اجلاس ہوا ہے جی الیکشن کمیشن کے اندر. یہ اجلاس ہوا ہے، ARY نے رپورٹ کیا ہے. یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ یہ کام آپ 4 مہینے 6 مہینے پہلے خود بھی کر سکتے تھے، جو آج بھی تو خود ہی کر رہے ہیں نا. کون سی اپروول لی ہے، کون سی حکومت سے؟ تو یہ واردات ہے دراصل جو پوری طرح اب بے نقاب ہوئی ہے. اب یہ اگر 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے کر کے حلقہ بندیوں والا معاملہ کلوز کر لیتے تو آج یہ کہتے کہ 3 مہینے کے اندر ہم الیکشن کروانے کی پوزیشن کے اندر ہیں. اور آج بھی اگر اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہوتی تو یہ کہہ دیتے کہ جناب ہم پوری طرح تیار ہیں. اب یہ دیکھیے جی خبر، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، جس میں ممبران الیکشن کمیشن اور سینئر افسران نے شرکت کی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر کو بریفنگ دی گئی ہے کہ 2017 کی مردم شماری کے تحت اسمبلیوں کی حلقہ بندیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے 4 ماہ میں حلقہ بندیاں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہی حکومت نے کہا تھا کہ آپ پچھلی 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق حلقہ بندیاں کریں. اس بندے نے مسترد کر دی، اور اب اس پر جو تھوڑا بہت کام ہوا ہے
اسی گراؤنڈ پر کہا گیا ہے کہ ہم کام جو ہے وہ کر رہے ہیں 2017 کی حلقہ بندیوں پر. تو یہ بندہ اگر چاہتا تو یہ 8-10 مہینے پہلے، یعنی 1 سال ہو گیا تقریباً یہ نوٹیفکیشن مردم شماری کا جاری کیے ہوئے فہیم اختر کے بقول، اور اب جو ہے یہ چاہتا تو 1 سال کے اندر یہ سارے معاملات ختم ہو سکتے تھے، لیکن نہیں کیے. اب بھی وہی کام کیا. جب ایک دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کل پیش ہونا تھا تو حکومت کے خلاف میدان کے اندر یہ بندہ آیا، اور جو کام اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا. یہ وہ نئے لوگ ہیں جن کو اداروں سے نکالنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ آئینی عہدہ ہے اس لیے اس بندے کو نکال بھی نہیں سکتے. اس کے ہوتے ہوئے تو ویسے ہی 2023 کے الیکشن جو ہے وہ آلریڈی ریگڈ ہو چکے ہیں. اس شخص کے ہوتے ہوئے متنازعہ تو الیکشن ہو چکے ہیں. اس شخص کو استعفیٰ دینا چاہیے. یقیناً اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے آئے گی باضابطہ، یہ بھی شنید ہے. اب یہ دیکھیے آج اجلاس کر لیا ہے، آج کہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر حلقہ بندیاں مکمل کرو. تو کون سی نئی گدڑ سنگی ہے جو آج حکومت سے اس نے لی ہے اور کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر مکمل کریں گے؟ پہلے 1 سال سے یہ سویا کیوں رہا ہے؟ یہ وہ واردات ہے جو اصل میں ڈالی گئی ہے عمران خان کے خلاف، اور یہ اخلاقی طور پر بہرحال عمران خان کو فتح ہوئی ہے کہ یہ ایک نیکسد ہے جس نے اس پوری بیرونی جو معاملات تھے، جو سازش تھی، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا. ایک پورے طریقہ کار کے تحت عمران خان کو اس سے آؤٹ کرنا تھا. یہ ساری چیز نظر آ رہی ہے. اب چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے جی حکم دے دیا ہے کہ یہ ذرا 4 مہینے میں مکمل کریں جو کہ سویا ہوا تھا پہلے. انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کو بھی ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ فوری طور پر تمام اعداد و شمار فراہم کریں. ذرائع نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے 13 اپریل کو تمام متعلقہ حکام سے عام انتخابات کے لیے مکمل ایکشن پلان بھی طلب کر لیا ہے، اور تمام امور کی مانیٹرنگ بر وقت یقینی بنانے کی حمایت جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے. الیکشن کمیشن نے حکومت سے فنڈ فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات پہلے ہی تاخیر کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں. اب یہ پورا معاملہ ہے جی وہ بندہ جو کل اصل میں، چونکہ آپ کو علم ہے جو ججز کے ریمارک سے اس سے دیر ہو رہا تھا کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو تو وہ اڑانا چاہتے ہیں لیکن نئے انتخابات کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں. لیکن چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا سیکٹری جب وہ سپریم کورٹ کے اندر بلایا گیا ہے، ان سے رائے لی گئی تو انہوں نے کہا جی نہیں، اب تو ویسے ہی ہم نے صدر کے جو خط تھا اس کا بھی جواب پبلکلی دیا ہے، میڈیا میں چھپا ہے تاکہ جو بھی فائدہ ہو وہ تو اپوزیشن کو. اور ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7 مہینے ہمیں الیکشن کے اندر لگیں، اگرچہ ہم تنخواہ بھی اسی الیکشن کروانے کے لیے لیتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر جب ضرورت ہو کرا سکیں، لیکن حکومت پر ملبہ کل سپریم کورٹ پر ڈالا اور آج ہی ریورس گیئر لگا کر جو حکومت 1 سال سے کہہ رہی ہے اسی طریقہ واردات پر آ گیا ہے، وہ پورا یعنی کام کرنے لگ گیا. اور یہ واردات ہے جو 1 دن بعد ہی پوری طرح بے نقاب ہو گئی ہے. اب دیکھیے یہ اس طرح اداروں کے اندر شریفوں اور زرداریوں کی انویسٹمنٹ ہے اور وقت آنے پر وہ کس طرح بولتی ہے، یہ ذرا آپ دیکھتے جائیے. اپنے میزبان ساجد گندل کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے، اور جو میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی ہے یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی اخلاقی فتح ہے کہ ایک کریکٹر آج ہی بے نقاب ہوا ہے. السلام علیکم.